السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 14 فروری 2024 ہے اور 14 فروری کا دن مختلف ممالک کے اندر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں کسی دن کو منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور یہ دن جو منایا جاتا ہے مختلف تہذیبیں، کفار، یہود و نصارہ، بت پرست لوگ اس دن کو مناتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی میں کچھ مسلمان بھی اس دن کو منانا شروع ہو گئے ہیں، اور آج یہ دن بڑے اہتمام سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے اندر جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں وہ انتہائی نازیبا امور ہیں، اور میری یہ گفتگو ان کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اہل اسلام ہیں، اس لیے ہمارے لیے اسلام کا پیغام ہی آخری پیغام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ایجاد کیے ہوئے رسم و رواج یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو دن منایا جا رہا ہے، اس دن میں بہت سارے ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا اسلام سے، معاشرت سے، اخلاقیات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دن فساد کی جڑ ہے گویا کہ۔ اس دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور و معروف ہیں کہ یہ دن کب سے منایا جا رہا ہے، اس بحث میں نہیں پڑتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس دن کے منانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اس دن کو منانے کا جو تصور رکھتے ہیں اس کو ختم کر دیں، چونکہ یہ ایک غیر مذہب لوگوں کا کام ہے، یہود و نصارہ بت پرست لوگوں کا کام ہے۔ وہ اس دن کو مناتے ہیں اور اس دن کے اندر مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں، جو کہ اسلام ان تمام امور کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی دن کہ جس کے اندر یہ ناجائز امور جائز ہو جائیں، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ دن 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے یعنی یوم محبت کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے اندر لڑکیاں لڑکے جو آپس میں غیر محرم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کی بہن کو پھول پیش کرے تو کیا آپ اس پر خوشی کا اظہار کریں گے یا آپ کو اس پر غصہ آئے گا؟ اور اگر کوئی غیر محرم آپ کی بہن کو پھول پیش کر رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بے غیرت انسان ہیں، آپ کی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ تو جس طرح آپ کی بہن کو کوئی شخص پھول دے رہا ہے آپ برداشت نہیں کرتے، اسی طرح جس کو آپ پھول دے رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ اس لیے اس کی عزت، اس کا احترام ایسے ہی کیجئے جیسے آپ اپنے گھر والی خواتین کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ان کا عزت، ان کا احترام ہی ضروری ہے۔ اس لیے ایسا کام کرنا اس کے اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح یہ عمل غیر مسلموں کا عمل ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس انسان نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قوم غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کر کے آج ہم اگر اس دن کو منا رہے ہیں، خواتین کو پھول پیش کر رہے ہیں، ان کو ہدایہ بیچ رہے ہیں، اور جو کہ غیر محرم ہیں، تو ہم ان غیر مسلموں والا کام کر رہے ہیں۔ تو جو ان کا کام کرے گا، ان جیسے امور سر انجام دے گا، من تشبہ مشابہت اختیار کرے گا،
फहुआ मिनहुम, आका करीम ने फरमाया कि वो उन्हीं में से है, यानी उन कुफार में से है, उन कुफार वाला अमल कर रहा है। इसलिए इससे बाज आइए, इस काम से बचने की भरपूर कोशिश कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। और इस दिन के हवाले से जो बातें मुआशरे के अंदर राइज हैं वो सारी मनगढ़ंत हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत वही होती है जो हकीकी मोहब्बत हो, और वो उस वक्त होगी जब वो लड़की आपके निकाह में आएगी। लड़की का निकाह में आने से पहले आप जो उससे मोहब्बत रखते हैं, इस्लाम उसको मोहब्बत नहीं कहता, वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो आपके दिल में बीमारी है। उस बीमारी का इलाज निकाह के जरिए से कीजिए और उस लड़की को अपने दुल्हन बना के अपने घर में लाकर उससे मोहब्बत कीजिए। और इसी तरह बगैर निकाह के मोहब्बत का जो आप काम कर रहे हैं कि हम मोहब्बत के इजहार के लिए काम करते हैं, ये कोई मोहब्बत नहीं है, इसको इस्लाम मोहब्बत नहीं कहता। तो हमारे लिए वही कवानीन हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल इन चीज़ों से हमें मना करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन कामों से बाज आएं और इस दिन को ना मनाएं। और इसमें आप कहेंगे फूल पेश किया जाता है किसी को, या कोई ऐसा काम किया जाता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुबान भी जिना करती है। और जुबान का जिना क्या है? जो जुबान से इंसान गैर महरम से बातें करता है। आंख भी जिना करती है। आंख का जिना क्या है? कि आंख से गैर महरम को देखता है। हाथ भी जिना करता है। हाथ का जिना क्या है? कि हाथ के जरिए से गैर महरम को पकड़ता है, छूता है। कान भी फरमाया जिना करते हैं, कि कान के जरिए से गैर महरम की बातें सुनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन कामों से बचें और इन कामों को ना करें, क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, और उनकी तालीमात हमारे लिए हरफ आखिर हैं। वो इन चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दिया गया है। इसलिए अहले इस्लाम को चाहिए कि वो इन उमूर से बचने की पूरी कोशिश करें।